اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے بہت بہت عید مبارک، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے پاکستان، پوری دنیا بھر میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ بھی منا رہے ہوں گے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس مبارک دن پہ میں آغاز کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی خوبصورت آیت سے، جس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہم میں اور ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صرف ایک ہی عمل مشترک ہے۔ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، بندو تم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اندازہ لگائیے کہ جو دنیا کی ساری سلامتی برکت رحمت کا مالک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری سلامتی برکت رحمت میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر ہو۔ تو اندازہ کیجئے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور بے شک جس نے آقا کو راضی کیا اس نے حقیقت میں اللہ کو ہی راضی کیا۔ تو انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ آپ بھی عید ضرور منائیے گا۔ یقیناً آج بہت ہیپننگ ڈے تھا، میں نے آج تفصیلاً فیض آباد نظر ثانی کیس کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کی جو ہیپننگز تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے لاہور کا دورہ کیا، ایپیکس کمیٹی، پروونشل ایپیکس کمیٹی کی سربراہی کی، اور بہت امپورٹنٹ ان کو بریفنگ دی گئی اور انہوں نے امپورٹنٹ آرڈرز بھی جاری کیے۔ ان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بجلی گیس چوروں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، منافع خور و ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کرنسی اسمگلنگ کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو سراہا بھی۔ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اقلیتوں کی حفاظت کے لیے کیا سٹیپس لیے گئے ہیں، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے نکالنے کے لیے، واپس بھیجنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اس بات پر زور دیا آرمی چیف نے کہ اگر ہمیں اپنے ملک کو معاشی طور پر پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور صحیح ثمرات جو اس ملک کے خزانے ہیں وہ عوام تک پہنچانے ہیں، تو ہمیں اس چوری کا خاتمہ لازمی کرنا ہوگا۔ اور یقیناً آرمی چیف کے اس اقدام کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ آگے بڑے خواتین و حضرات، تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیض آباد نظر ثانی کیس انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات آج کی سماعت کے بعد اٹھے ہیں اور بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، سیاسی گروز کچھ کہہ رہے ہیں، حالات کہہ رہے ہیں کہ اب بدل سکتے ہیں اگر عدل و انصاف کا نظام صحیح ہو جائے، کیونکہ یہ 4 سال کے بعد ریویو پٹیشن سنی گئی ہیں۔ تو یقیناً لوگ تو سوچ رہے تھے کہ 4 سال کا انتظار کیوں، کیا وجہ تھی کہ پہلے نہیں سنی گئی، اور اب جب سنی جا رہی ہے تو کیا امپیکٹ ہوگا، کیا مستقبل میں پاکستان کی کوئی بہتری آئے گی، اس کیس کی وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے مشہور ہیں، صدیق جان صاحب اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، کوٹ رپورٹر بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا اختر شاہ صاحب نے، جو کہ نہ صرف ایک قانون دان ہے بلکہ ان کا ایک گھر کینیڈا میں ہے، ایک گھر پاکستان میں ہے، ساتھ ساتھ آپ چیئرمین ایشیا پیسیفک گلوبل اکنامک ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا میں بھی ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ صدیق، I'll start with you۔ کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کا جو رول تھا اس سماعت کے دوران وہ لاجواب تھا؟ وائی ڈو یو سے دس؟ بالکل، آج جس طرح سے قاضی فائز صاحب نے اس امپورٹنٹ کیس میں جو ان کا کنڈکٹ تھا، کیس کو کنڈکٹ کرنے کا جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا، اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ اس کیس کی وجہ سے ان کو ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا اور بہت تلخیاں ہوئی اس ایک ججمنٹ کی وجہ سے۔ لیکن آج انہوں نے بالکل نہ وہ جذباتی نظر آئے، نہ وہ اگریسو نظر آئے، نہ وہ غصے میں نظر آئے، بلکہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پوری کیس کی پروسیڈنگ کو لے کے چلے۔ آپ خود موجود تھے، آپ نے خود دیکھا بھی، اور باقی جو جب تمام جو فریقین ہیں، جو رسپونڈنٹس ہیں، سب نے آج ریویو جو اپلیکیشنز ہیں وہ واپس لے لیے ہیں، سوائے اعجاز الحق صاحب کے، اور شیخ رشید صاحب کے ظاہر ہے وکیل نہیں ہیں، اور شیخ رشید صاحب خود بھی نہیں ہیں۔ کیوں واپس لے رہے ہیں صدیق؟ اس لیے نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تھا اور ریویو دائر کیا گیا تھا 2019 میں، تو اس وقت کی بقول ان سب کے وکلا کے اس وقت کی حکومت اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ لیکن پریشر اس وقت تھا جب ریویو پٹیشن ڈالی تھی، یا پریشر اس وقت ہے جب واپس لے رہے ہیں؟ یہی سوال قاضی فیصل صاحب کا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے دائر کی تھی اس وقت آپ کے اوپر دباؤ تھا، یا اب آپ واپس لے رہے ہیں تو آپ کے اوپر دباؤ ہے؟ کیا اس وقت جب ایک ہی اشارے پہ آپ نے سب نے ریویو اپلیکیشنز دائر کر دی تھی، تو کیا آپ بھی ایک اشارے پہ آپ سب وڈرا کر رہے ہیں؟ اور پھر اصل معاملہ اب ان چیزوں سے آگے نکل گیا، ٹیکنیکلٹی سے آگے نکل گیا، کیونکہ امپلیمنٹیشن کے اوپر جواب مانگ لیا گیا۔ 17 آپریٹو پارٹ کے پوائنٹس تھے جن کے اوپر جواب مانگ لیا گیا ہے، اور اس سے یہ کیس پاکستان کے آئندہ کی سیاست، پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو گئی تو بہت سی پاکستان کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔
اور جس طرح سے اداروں کو حدود و قیود میں رہنے کا کہا گیا ہے، بہت ساری چیزیں، تو یہ کیس آگے چل کے بہت امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے فیوچر کی سیاست اور انتظامی معاملات کے حوالے سے۔ جس طرح صدیق نے کہا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا کنڈکٹ لاجواب تھا، میں بھی ایگری کرتا ہوں۔ ان کے کچھ کمنٹس تھے اختر شاہ صاحب جو مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگے۔ فرسٹ آف آل، ٹروتھ ول سیٹ یو فری۔ انہوں نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کا بھی ریفرنس دیا، بائبل کا بھی ریفرنس دیا، اور بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھا دیا کہ سچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں سے آپ کو آزاد کر دے گی۔ اور دوسرا جو وہ وکلا حضرات کو سمجھا رہے تھے، اپروپریٹ کنڈکٹ۔ ہم نے پہلے بھی جب لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے عدالت کی، تو جو ہمارے آنریبل وکیل حضرات ہوتے ہیں ان کو ججز سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، دس از ناٹ یور جاب، دس از ناٹ یور جاب، اپروپریٹ کنڈکٹ رکھیے۔ تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں اختر صاحب کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سچ کو پاکستانیوں کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ ہم اپنی پریشانیوں سے نجات پا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much for having me over here. I really appreciate it, and your TV channel, it has a wide range, and you have got a lot of viewers, especially in Canada, I would say, and in Pakistan as well. And another thing, I would say that General Pervez Musharraf had a special regard, and now we being the General Pervez آپ Musharraf. پورا انگریزی میں کہیں گے تو بہت سارے پاکستانی سمجھ میں نہیں پائیں گے، اردو زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ All right, ہم جنرل پرویز مشرف کے جو ہم ہیں، جنرل پرویز مشرف ہمارے دل میں ہیں۔ اور آف کورس آپ ان کے وکیل بھی ہیں، وکیل بھی ہوں، ابھی بھی وکیل ہوں ان کا۔ لیکن میں ان کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں گا آگے چل کے، لیکن پہلے آپ بھی آج کی سماعت میں موجود تھے، آج کی سماعت کے بارے میں بتائیے۔ آج کی سماعت جو ہے نا، جج واز ویری کول، دا کورٹ واز ویری کول ان دیٹ، اور اچھا لگا وہ۔ اینڈ آئی وڈ سے، لیٹ می سے، اور دنیا کو جو مرضی کچھ کہ، وی ہیو دا بیسٹ ججز، وی ہیو دا بیسٹ کورٹس، رائٹ؟ لیکن وہ ججز جو 4 سال تک سنتے ہی نہیں ہیں ریویو کی سماعت کو، اور پھر 4 سال بعد سنا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے 4 سال تک نہیں سنی گئی، یہ بھی تو کون سا نظام ہے؟ چلے وہ اس میں ٹھیک ہے۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو لاٹ آف، ہمیں اپنے آپ کو بہت کریکٹ کرنا پڑے گا، اور اس کو جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ججز اچھے ہیں تو پھر عدل کے نظام کو تباہ کس نے کیا؟ یا اس کے اوپر ہم ضرور آئیں گے۔ عدل کے نظام کو تباہ کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں، وکیل۔ میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ڈر ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے۔ when I'm saying we are the lawyers، جو کہ ہم کھڑے ہوئے، سارے وکیل آپ سے نفرت کریں گے شاہ صاحب؟ it's okay but let them know، ہمیں اپنا ہاؤس کو جو ہے، you have said yourself، آپ نے خود بات کی ہے، ٹروتھ جو ہے آنا چاہیے سامنے۔ so I'm not bound by anybody، I'm not suppressed by anybody، I'm not influenced by anybody، I will speak whatever I have observed، کہ ہمیں سچ کا جو ہے ہمیں ساتھ دینا ہوگا، سچ کو اپنانا ہوگا، ساتھ کا دینا ہوگا، سچ کو اپنانا ہوگا۔ We have to do everything in the true style and shape، okay؟ آج میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے ہی، یہ وکلا حضرات ہیں، we become the champion for others، we don't look into our own house، کہ ہمیں بھی اپنی، ہمیں جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، آنیسٹ کی بات کرتے ہیں، تو کہاں گیا ہے وہ سارے ایلیمنٹس؟ فرسٹ آف آل ہمیں اپنے گھر کے اندر دیکھنے ہوں گے۔ ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، کھانے ادھر کھلاؤ، ادھر کھانے کھلاؤ۔ I have not seen in Canada، I have not seen anywhere else، مے بی کسی اور ایسی طرح ہماری طرح کے لوگ جو ہوں وہ کرتے ہوں، بٹ دس از رانگ وچ وی آر ڈوئنگ اٹ۔ لیکن سر اب آپ نے اتنی بڑی الیگیشن لگا دی ہے وکلا برادری کے اوپر، تو میں کہوں گا کہ آپ اس کی کچھ ریزننگ بھی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کھانے کی دے دی، الیکشنز کی دے دی، ہمارے وکیل اتنے کرپٹ کیوں ہیں؟ کون سا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ چاہتے ہیں 20-25 سال کیس چلتا رہے، فیس لیتے رہیں سائلین سے، ان کو دھکے کھلاتے رہیں۔ کیوں ہیں ہمارے وکیل کرپٹ، اور کیوں انہوں نے عدل و انصاف کا نظام تباہ کیا؟ Let me see, to my understanding Right. and to my knowledge, the duty of lawyer is to assist the court in true manner and true sense. اور دوسری بات یہ ہے، پبلک انٹرسٹ از آلویز کیپٹ ایٹ دا ٹاپ۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں۔ ہم رول آف لا کی بات تو کرتے ہیں، لیکن رول آف لا کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ رول آف لا ہے کیا چیز ہے، اور رول آف لا نے ہی ہم اس کی بات کر کے ہم نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ از اے ڈیموکریسی اینڈ واٹ از اے ڈکٹیٹرشپ۔ And when I say democracy, the difference between the democracy and dictatorship, it is only the state of mind. So ہم وکیلوں کو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا،
ہر حالت میں ٹھیک کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا جو ہے they are keeping an eye on everything, especially on the rule of law, especially on the justice system. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے صدیق جان, 1 مہینے کا وقت کیوں؟ جلدی بھی سماعت ہو سکتی تھی اور ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا قاضی صاحب سے کہ کوئک کیسز سنیں گے اور فیصلے سنائیں گے. دیکھیں یہ 1 مہینہ بھی وہ لائٹر نوٹ پہ کہا تھا عطر اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ 4 سال بعد ریویو لگا, تو آپ یہ بھی اٹارنی جنرل 2 مہینے مانگ رہے تھے. نہیں, انہوں نے کہا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 سال ہمیں آپ 4 سال ہمیں بھی دیں اگر آپ نے 4 سال بعد لگایا کیس. دیکھیں میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور سوال کیا تھا قاضی فیصل صاحب نے, وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے حوالہ دیا تھا, اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے حوالہ کس کا دیا تھا. جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جو وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان سے سوال ہوا تھا, ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں ذوالقرنین اقبال صاحب, انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی جسٹس قاضی فیصل صاحب کے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے, کیا آپ اسی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے؟ تو وزیر قانون صاحب نے کہا تھا کہ جناب ابھی اس کا ریویو پینڈنگ ہے. حالانکہ انہوں نے غلط بات کی تھی. جب تک شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جب ایک ججمنٹ آ جاتی ہے تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ریویو ڈال دینا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ کیونکہ ریویو ہم نے ڈالا ہوا عمل ہی نہ ہو فیصلے پہ, ہم عمل نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے 4 سال نہیں ہوا, اب انہوں نے ایک ریزنیبل ٹائم دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ تاثر نہ جائے کہ وہ کوئی ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے. قاضی فیصل صاحب نے اس لیے ٹائم دیا, ریزنیبل ٹائم ہے, 1 مہینے کا ٹائم ہے, 1 مہینہ لیں آپ پروسیس آگے بڑھائیں. اور اگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بیسک چیزوں پہ کام شروع ہو گیا اور معاملات آگے بڑھ گئے تو 1 2 3 مہینے اور مل سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج انہوں نے کہا عدالت کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں, عدالت کو استعمال مت کریں. ہم استعمال نہیں ہوں گے, اور سچ بولیں, غلطی کا اعتراف کریں. پہلے آپ غلطی کا اعتراف کریں, پھر معاملات آگے چلیں گے, اور مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی. اور مجھے تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چیزیں تھوڑی سی صدیق کیا یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جس کا احتساب چاہ رہے ہیں اس کیس پہ بھی اسی کا احتساب ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں انٹرپریٹیشن اور یہ نیریٹو غلط ہے کہ یہ صرف 1 یا 2 لوگوں کے احتساب کی بات ہو رہی ہے. اس میں پرنسپل ڈیسائیڈ ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. اسپیسیفک نام نہیں لکھا ہوا کہ ان 2 لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ معاہدہ فیض آباد دھرنے والا معاہدہ عدالت نے مانگ لیا کہ ریکارڈ پہ لے کے آئیں اور اس پہ دستخط ہیں. لیکن دوسری طرف سر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک اور نیریٹو بہت بنایا جا رہا ہے کہ ادھر سے میاں نواز شریف نے کہا 2 لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور قاضی صاحب نے وہ کیس لگا لیا. دیکھیں میاں صاحب تو اپنے اس موقف سے سرنڈر کر چکے ہیں. نون لیگ والے تو سارے دیکھیں صفائیاں پیش کر رہے ہیں. وہ جس دن شہباز شریف صاحب گئے تھے واپس, شہباز شریف کے موجودگی میں میٹنگ ہوئی تھی, خبر چلا دی میڈیا نے کہ جی وہاں پھر دوبارہ یہ باتیں ہوئی ہیں. نون لیگ نے 2-2.5 گھنٹے بعد منتیں ترلے کر کے وہ بیان میڈیا چینلز پہ رکوایا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم کے ایک ممبر نے وہ بیان میڈیا کو بھیجا تھا, وہاں کے فرید قریشی صاحب اور باقی دوستوں سے بات ہوئی جو میڈیا کے وہاں پہ. تو میاں صاحب سرنڈر کر چکے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اب موقع ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس. آج قاضی صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ اگر 2017 کے معاملے میں کسی کے پاس انفارمیشن ہے وہ آئے انفارمیشن دے, ریٹرن دے. اب آئیں میاں صاحب یہاں پہ دیں کہ جی 2017 میں یہ نیریٹو بنا کہ میاں صاحب کے لیے گراؤنڈ پریپیئر ہو گیا آج کی سماعت کے بعد. میاں صاحب کے لیے تو مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں سر. میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب کے لیے آگے گڑھا پیچھے کھائی ہے. میاں صاحب اگر کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو بھی میاں صاحب کے لیے مسئلہ ہے. نہیں کرتے تو آپ میں بیٹھ کے تنقید کریں گے کہ میاں صاحب آپ بلا رہے ہیں قاضی صاحب. یہ بالکل اسی طرح سے طلعہ صاحب بات لمبی ہو گئی ہے, لیکن جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ آڈیوز مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں چلائی تھی اور ویڈیوز چلائی تھی جج محمد ارشد صاحب کی. لیکن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جب اس طرح کی آپ کے پاس آڈیوز ویڈیوز ہوں آپ سب سے پہلے جوڈیشل فورم پہ جا کے رکھتے ہیں کہ سر یہ ہمارے پاس ثبوت آ گیا. آج کے دن تک انہوں نے وہ آڈیوز ویڈیوز کسی عدالتی فورم کے اوپر پیش نہیں کی. تو اسی طرح سے اب بھی موقع ہے نا سر, اب آئیں ثبوت عدالت کے سامنے رکھیں, بتائیں عدالت کو کہ 2018 میں الیکشن ریگڈ تھے, یہ ثبوت ہیں. بتائیں 2017 میں کیا ہوا تھا. شاہد خان عباسی صاحب جو آج کل سچ بولنے کی بات کرتے ہیں وہ آئیں, وہ وزیر اعظم تھے اس وقت, وہ آ کے بتائیں کہ کیا ہوا تھا. نواز شریف آئیں, شہباز شریف آئیں, مریم نواز آئیں, بتائیں عدالت کو. انشاءاللہ صدیقی صاحب کو آنا چاہیے, جلدی آئیں گے, مجھے امید ہے اللہ میں جلدی آئیں گے. اور یقیناً احتساب اور عدل کا نظام ہمارا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس عدل کے نظام سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شاہ صاحب سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے وکیل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ساتھ ساتھ آل پاکستان مسلم لیگ سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو اختر شاہ صاحب نے اعلان کیا آج, مجھے جب یہ عدالت میں ملے آج صبح سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جتنے بھی مشرف صاحب کے خلاف کیسز ہیں عدالت میں ان میں وہ پرسو کریں گے اسے اور کلین چٹ دلوائیں گے پرویز مشرف صاحب کو. کیوں کرنا چاہتے ہیں اختر شاہ صاحب آپ یہ؟ اور آپ میرے خیال سے اکبر بگٹی کیس میں کلین چٹ دلوا بھی چکے ہیں. ٹارگٹ کیا ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے حضور.
دیکھیں فرسٹ آف آل جو ہے اٹس ویری سمپل کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو رکھا, ان کا نعرہ بھی یہی تھا, اور انہوں نے I would say he was and still I would say he is friend of people of Pakistan. ان کو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت, بہت پیار تھی, اور اگر ان کے اوپر یہ جیسے کہ یہ ایلیگیشنز لگے ہیں they are all false. یعنی لال مسجد, غداری کیس, بے نظیر قتل کیس, ججز نظر بندی کیس, سب میں یہ آج چیلنج کرتا ہوں ان کو سب کو, لیٹ اٹ بی لائک دیٹ. اور جتنے بڑے بڑے نامور وکیل ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا ہی سمجھتے ہیں یہاں اس ملک کے اندر, I just put a challenge to them. Please come and sit on table maybe on your channel. آئیں ڈیبیٹ کریں اور بتائیں تم کون ہو, آپ کون ہو, اور آپ نے کیا کیا ہے. یوم تاسیس والے دن جا رہے ہیں آپ؟ یا ہم جا رہے ہیں, we are going to announce this, we are going to make a schedule for that, اور ہم لے کے اس کو ایک اس طریقے سے ہم جائیں گے, and let there be no doubt about it. 7 تاریخ, اگلے مہینے کی 7 تاریخ سے. یس, اگر کسی کے ذہن میں ابھی ڈاؤٹ ہے یا آنے والے حاصل کیا ہوگا؟ آپ اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, پارٹی کو ایکٹیویٹ موبلائز کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اس عوام کو بتانا ہے کہ لیڈرشپ, اگر ٹرو لیڈرشپ ملی تھی تو اس کو کس سازش کے تحت ان لوگوں نے ڈسٹرائے کی ہے, کس طرح انہوں نے ایک ٹرو لیڈرشپ کو اور عوام کا رشتہ توڑا ہے. اٹس اے کرمنل ایکٹ and I will not spare anyone. We will go according to the law, and let it be very clear, if I do not get a justice here in Pakistan, I am going to move it, I will say maybe on a little higher forum also, and I'm not going to stop. We are not going to stop, let me tell you very honestly. Right شاہ صاحب. صدیق, is it possible جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کیا واقعی ہمارے نظام عدل میں ممکن ہے؟ دیکھیں یہ بھی کیس بتایا جاتا ہے کہ قاضی فائز صاحب خود بھی ٹیک اپ کریں گے. اچھا. جو مشرف صاحب کے حوالے سے کیسز ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی وہ بہت سخت تھی, اس کے اوپر پھر ادارے کا رد عمل بھی آیا, تو یہ معاملہ ٹیک اپ تو ہونا ہے. اب ظاہر ہے شاہ صاحب نے بہت بڑی یہ خبر ہے آپ کے پروگرام کے لیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں خود مشرف صاحب, بالکل, کیونکہ مشرف صاحب یا ان کی لیگل ٹیم کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیسز ٹیک اپ ہوں, لیکن شاہ صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیسز ٹیک اپ ہوں اور یہ میرٹ پہ کیسز لڑیں. اور اب یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, شاہ صاحب عدالت یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کیس غیر مؤثر ہو گئے, مشرف صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, غیر مؤثر ہو گئے. No, this is not, this is a question of the people of Pakistan, this is integrity, question of the integrity, this is our country, Pakistan is our country, and لیڈرشپ کے انڈیویجولس کے جانے سے ختم نہیں, یا اس کو آپ بری نہیں کر سکتے کہ مشرف ہیز پاسڈ اوے and we just forget about it, not at all. اچھا, اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد عرفان قادر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, سابق اٹارنی جنرل. ان سے پوچھیں گے وہ آج عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے, ایم کیو ایم کی طرف سے کیا وجہ تھی. عدالت میں تو کہہ دیا گیا کہ ان کا فون بند آ رہا ہے, لیکن کیا حقیقت, کیا افسانہ, بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیض آباد نظر ثانی عمل درآمد کیس کی, آج جو بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی سپریم کورٹ میں. اور میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سابق اٹارنی جنرل ہے عرفان قادر صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. میرا سر پہلا سوال عرفان قادر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے لیگل کاؤنسل تھے. آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی کہ عرفان قادر صاحب کہاں ہیں, تو بتایا گیا کہ آپ کا فون بند ہے اور آپ اویلیبل نہیں ہیں. کچھ سر کمنٹ کریں گے کیا وجہ تھی کہ آپ آج نہیں آئے عدالت میں؟ دیکھیں, میں چونکہ وکیل ہوں اس کیس میں. جی سر. تو ڈیفینیٹلی میں فی الحال اس کے میرٹس پہ تو کامنٹ ہی نہیں کروں گا. اوکے. لیکن آپ کے اس سوال کا میں جواب بالکل دے سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں آیا. جی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے جو سائلان ہیں انہوں نے مجھے اس دوران میں بالکل کانٹیکٹ نہیں کیا. اوکے. اور چونکہ انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا تو میں نے یہی تصور کیا کہ شاید وہ انٹرسٹڈ نہ ہو, اور میں نے ہمارے جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں ان کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ کورٹ کو بے شک بتا دیں کہ مجھے سائلان نے مجھ سے چونکہ رابطہ نہیں کیا. ٹھیک سر. تو میں اس لیے آج نہیں پیش ہوا.
یہ وجہ تھی. مجھے نہیں پتا آپ کہ اب ہمارے پیوار صاحب نے یہ بات کی کہ نہیں کی, لیکن یہ آپ نے چونکہ یہ سوال پوچھا رائٹ عرفان تو صاحب, میں نے آپ کو جواب دیا. رائٹ سر. عرفان صاحب, آنریبل چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا ان کے ریمارکس سے پہلے, کہا جاتا تھا کہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے. اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی سر ختم ہو گئی ہیں جس طرح نظر ثانی کی اپیلز واپس لی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, میں اس وقت, میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کے میرٹس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ کیس اب لگا ہوا ہے نومبر میں, لیکن اس حد تک میں ضرور کہوں گا کہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا اس پہ تو نہیں کمنٹ کرتا, لیکن حالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں, اور آج جو ملکی حالات ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جو ماضی کی غلطیاں ہیں, جس طرف چیف جسٹس نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو ہمیں من حاصل قوم, انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا ہے کہ عدالتوں سے, عدلیہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا بھی ہمیں تدارک کرنا ہے, اس کا بھی احاطہ کرنا ہے, اس کا بھی احتساب کرنا ہے. تو لہٰذا اگر عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا احاطہ کرنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا احاطہ کرے. کیا آپ کو لگتا ہے سر یہ بڑی چینج آئی ہے نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد؟ ایک سیکنڈ, اور باقی جو ادارہ جاتے ہیں اگر وہ بھی اپنا احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کرے, اوکے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے تاکہ لاپ سائڈڈ احاطہ کسی کا نہ ہو. کیا سر اس فیصلے پہ عمل درآمد آپ کو لگتا ہے ہوگا؟ سر 1 مہینے کا وقت تو دیا گیا ہے, ڈو یو سی عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں, عمل درآمد کا تو کیس آج جہاں تک مجھے پتا ہے فیصلے کا عمل درآمد کا تو معاملہ لگا ہی نہیں ہوا تھا. لیکن سر سوال پوچھا آنریبل چیف جسٹس نے کہ کب ہوگا, تو وقت مانگا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو ریویوز لگے ہوئے تھے. جی نظر ثانی کی کیسز تھے. ہاں, عمل درآمد کی تو بات اس میں نہیں ہے, بٹ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا فی الحال. چلے یہ بتائیے سر اس کیس کی امپورٹنس, کیونکہ آنریبل چیف جسٹس نے ایک بات کہی کہ اگر 12 مئی 2007 پہ 55 جانوں کا حساب لیا جاتا تو شاید ملک کو بڑے نقصان سے ہم بچا سکتے تھے اور ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوتے. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا کہ اگر بر وقت سدباب کیا جاتا, جی, جو 12 مئی سے پہلے کے ہیں, جی, تو بھی یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں, اور سر تو ہمیں مل بیٹھ کے تو سب کچھ دیکھنا چاہیے. ٹھیک. سر عدلیہ کا احتساب کیا تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ کیا مستقبل میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہم سب کا احتساب جو ہے وہ روزانہ ہوتا ہے, اور احتساب سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا, اور لہذا یہ جو بھی غلط فیصلہ کرے گا یا جس سے بھی غلطی ہوگی تو اس کا جو احاطہ ہے وہ کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا, اور وہ چیز کبھی بھی چھپی نہیں رہے گی. بالکل عرفان صاحب. عرفان صاحب, ایک اور چیز جو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ایک جملہ کہا اور اس کو بائبل سے بھی کوٹ کیا اور قرآن پاک سے بھی کنیکٹ کیا, جس میں وہ کہتے ہیں the truth will set you free. اب کیا آپ کو لگتا ہے سر ہمارے ملک میں سچ کا گلا دبایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی پھر پھنس جاتا ہے؟ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ٹروتھ ول سیٹ یو فری, لیکن ٹروتھ جو ہے وہ پھر ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, اور صرف ہمیں اسی کو ٹروتھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم سمجھتے ہیں, بلکہ ہمیں دوسرے لوگوں کے بھی خیالات کا یعنی ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کے خیالات کو بھی باقاعدہ ایک وزن دینا چاہیے, اور اس میں بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے. تو سچ جو ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لہذا سچ کسی شخص کی اپنی منوپلی نہیں ہے. ٹھیک. سر 4 سال پہلے بڑی نظر ثانی کی اپیلز دائر کی گئیں, اب ساری ایک ایک کر کے نظر ثانی کی اپیلز واپس ہو رہی ہیں. آپ کی نظر میں سر وہ کون سی بڑی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے آج یہ اپیلز واپس ہو رہی ہیں؟ نہیں, آج تو کچھ بھی واپس نہیں ہوا. پیمرا نے واپس لے لیا ہے, واپس کرنے کی درخواست تو ہوئی ہے نا سر,
پیمرا نے بھی واپس لے لیا ہے, آئی پی نے بھی واپس لے لیا ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ اب وہ عمل درآمد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور تمام تر جو نظر ثانی کے کیسز تھے وہ سب اپنی ریویو کی درخواست واپس لے رہے ہیں. سر ہاں, یہ سوال آپ ان سے پیمرا سے پوچھیں کہ انہوں نے آج واپس کیوں لیا. مائی کوسچن ٹو از ناٹ کہ واپس کیوں لی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر ہمارے ملک میں عرفان صاحب کیا بدلا ہے؟ کیا صرف آنریبل چیف جسٹس بدلے ہیں تو یہ ماحول بدلا ہے, یا آپ کو کچھ اور بھی بدلا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فی الحال کچھ نہیں بدلا, ہم سب ایک کوشش میں ہیں جی, اور ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا, اور وہ وجوہات جو ہیں ان کو قرید رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جو وجہ بنی آج ہماری تنازع کی, کہاں کہاں ہمیں ان کو اوور کم کرنا ہے. اس میں چیف جسٹس بھی اپنی جگہ ایک کوشش کر رہے ہیں, میں اور آپ اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں, تو ہم سب کی جو کوشش ہے ایک بہتر پاکستان کی, وہ سب کی جاری ہے. سر آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہم وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس سے ہمارا ملک ترقی پذیر ہوگا, ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. سر وہ چیز ہے کس کے پاس, ڈھونڈنی کیسے ہے, کوئی نشانیاں اس کی, کوئی ادارہ جو اس کا کسٹوڈین ہو؟ Who do you think has it, sir? مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اچھا, جس کو انگریزی میں ہم انٹروسپیکشن کہتے ہیں. جی جی سر. ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنا احاطہ کرنا ہے, اور اس کے بعد دوسروں کے لیے ایک جذبات رکھنے ہیں نرمی کے, کہ اگر ہم سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں تو دوسرے بھی تو غلطیاں کر سکتے ہیں, تو لہذا اگر دوسروں کی پکڑ ہم کر سکتے ہیں تو وہ پکڑ ایک سلیقے سے ضرور کریں, لیکن اس پکڑ میں ہم بہت زیادہ آگے نہ چلے جائیں جس میں کہ ہم اپنی غلطیوں کو بھول جائیں. عرفان صاحب, کیا آپ کو اکراس دا بورڈ احتساب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے سب کا؟ اکراس دا بورڈ احتساب کی سٹیج اب چلی گئی ہے. اب اکراس دا بورڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. میرے نزدیک وہ زیادہ اہم ہے اس وقت. And why do you say this, sir? اس لیے کہ اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں سر. ہاں, تو ان اختلافات کو کم کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر اختلافات بڑھ گئے ہیں تو آج جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس طاقت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف کرے جو اس کے مخالفین تھے. یہ والی ٹینڈنسی کو ہمیں کرب کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ سنورے اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو. سر ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں آپ سے, جن کے خلاف سر یہ فیض آباد کا فیصلہ آیا تھا, کیا وہ قانونی کٹہرے میں آئیں گے سر؟ Do you think کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا؟ قانونی کٹہرے میں ابھی یہ معاملہ لگا نہیں ہے قانونی کٹہرے کا. اوکے, ابھی تو ریویو لگے ہوئے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے ان کا احتساب ہونا. دیکھیں اب اس میں جو بہت سارے کریکٹرز سب دنیا سے چلے گئے ہیں, جی, کچھ جو تھے وہ اپنے عہدوں پہ اب نہیں ہیں برقرار, تو اب ہم ماضی میں اگر احتساب کریں گے جی, اور موجودہ احتساب کو چھوڑ دیں گے, یعنی جو اس وقت لوگ موجود ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کا احاطہ کریں, ہم آج سے 8 سال پرانی چیزیں 7 سال پرانی چیزیں جو ہیں وہ اگر کھولنا شروع کریں گے تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ احتساب ہے؟ کیونکہ وہ تو اس وقت ہونا چاہیے نا جس وقت کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے. جی جی, اس کے بہت سالوں کے بعد اگر ہم احتساب کرنے دوڑیں تو پھر تو ماضی تو پاکستان کا تقریباً اب 75 سال سے بھی زیادہ پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں. جی ہاں سر, 76 ایئرز ہو گئے ہیں, تو 76 ایئرز پہ ہم لے جائیں گے اس کو. یہ ساری چیزیں سوچنے والی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. معروف و مشہور قانوندان عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل, ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں گفتگو جاری رہے گی, یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. بریک سے پہلے آپ نے سنا عرفان قادر صاحب نے کہا کہ کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کو پرسو نہیں کیا اور کہا نہیں کہ اس کیس کے اندر جا کے پیش ہونا ہے, اسی لیے وہ عدالت میں نہیں آئے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب یہ ریویو پٹیشن نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی گئیں تب سب کو اعتراضات نظر آ رہے تھے فیصلے میں, لیکن آج وہ اعتراضات غائب سے ہو گئے ہیں. صدیق جان, آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگ رہی ہے
کہ ایم کیو ایم نے اپنے وکیل کو کہا ہی نہیں پیش ہونے کے لیے. عرفان قادر صاحب نے ہمارے شو میں کہا, آپ نے بھی سنا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. چیف جسٹس پاکستان کے پاس ایک اتنا ہائی پروفائل کیس لگا ہوا ہے اور آپ وہاں پر آ ہی نہیں رہے. آپ آگے بتا دیں کہ مجھے ٹائم دیں, میری کلائنٹ سے بات نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں یہ کوئی ہم کو پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی آپ نے محبت نامہ بھیجنا تھا, وہ ڈاکیہ جا کے خط پہنچاتا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خط پہنچا یا نہیں پہنچا, چٹھی اس کو ملی یا نہیں ملی, پھر وہ جوابی محبت نامے کا جواب بھیجے گا خط کی صورت میں اور پتہ نہیں آپ کو ملتا یا نہیں ملتا. یہ تو کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی. ایم کیو ایم پاکستان سے آپ نے پوچھنا ہے, آپ ایک کو فون کریں گے نہیں ملے گا, دوسرے کو کر لیں گے, تیسرے کو کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں آپ یہاں بیٹھ کے روز پروگرام میں ایم کیو ایم والوں کو لیتے ہیں, 50 نمبر ہیں ایم کیو ایم والوں کے جو ان کے کوآرڈینیٹرز ہیں. اور عرفان قادر صاحب کے وکیل نے کیا کہا تھا, فون بند پڑے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے کہا, ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے کہا کہ ان کے فون بند ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب عرفان قادر صاحب کا سٹانس اب وہ نہیں رہا جو اس وقت حالات کے مطابق تھا. تو وہ شاید اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کہ اب میں کس منہ سے ہوں, کہ پہلے میں کہیں اور کھڑا تھا آج میں کہیں اور ہوں. یعنی اس وقت دیکھیں کہ عرفان قادر صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس ججمنٹ پہ اعتراض تھا. جی ہاں. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میں تو وکیل تھا, میں تو پروفیشنل کام کر رہا تھا. نہیں, یہ وہ پروفیشنل کام والا کیس نہیں تھا. اس میں وہی وکیل آنا تھا جو اس سے نظریاتی طور پہ بھی اتفاق کرتا تھا کہ یار یہ چیز غلط ہے. تو یعنی صدیق اس طرح جو ہے شاہ صاحب کی بات کریکٹ سٹینڈ کرتی ہے کہ وکیلوں نے نظام عدل کو تباہ کیا ہے. دیکھیں وکیلوں کا بہت بڑا کردار ہے نا. دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں اس کیس سے پہلے جی قاضی فیصل صاحب نے ایک وکیل کو جرمانہ کیا 2 کی سرزنش کی. کیا انہوں نے کہا جب کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے کہا جی یہ سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے جانا ہے, آپ کو اس کو بتانا چاہیے تھا کہ تمہارا کیس نہیں بنتا. اپنی فیس کے چکر میں تم نے اس کو بھی جو ہے وہ ذلیل کروایا, سپریم کورٹ کا بھی ٹائم ضائع کروایا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ جس طرح سے یہ ہمارے ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے نا کہ 2 نمبر دوائیاں اور 10 دوائیاں لکھنے کے بجائے جو ایک ضرورت ہے وہ دیں, اسی طرح وکلا کا بھی یہ کام ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ یار آپ کا کیس نہیں بنتا. کریکٹ. شاہ صاحب اب کیونکہ آپ نے دنیا میں سفر کیا ہے, آپ کا ایک دل کا آدھا حصہ کینیڈا میں ہے, آدھا حصہ پاکستان میں ہے, ہمیں اپنے نظام عدل کو کیسے صحیح کرنا ہے, کیسے یہ 20-22 لاکھ پینڈنگ کیسز ختم ہوں گے حضور؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اسٹیٹ پہ جو ہے نا ہمیں رول آف لا اور سپریمیسی آف اللہ, ہمیں اس کے اوپر یقین بالکل ایبسلوٹلی یقین کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وی شوڈ بی, ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. نو سب جو رول آف لا ہے یہ ایکویلٹی ہے. رول آف لا ہے کہ اس میں جسٹس جو ہے وہ جو بھی مانگنے آیا اس کو اسٹیٹ پہ دو, اور ایکویلٹی کو رکھو, آنیسٹی کو رکھو. جہاں تک وکیلوں کی بات ہے, آئی ایم سوری ٹو سے اگین, وکیل کا کام یہ ہے, جیسے آئی انڈورس آئی ول سے اسٹیٹمنٹ وچ میڈ بائی صدیق جان, کہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اس کو پبلک انٹرسٹ سامنے رکھنی چاہیے بیکاز اس نے جا کے کورٹ کو اسسٹ کرنا. سو لیٹ اس کو اس طرح ہم لیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. ہاؤ وکیلوں کو اسٹیٹ وے سمجھ جانا چاہیے کہ پبلک انٹرسٹ جو ہے, ہمیں ایمانداری کے ساتھ ہمیں اس کیس کو لے کے, ہمیں فار دا سیک آف جسٹس ٹو obtain جسٹس فرام دا جسٹس, جب تک ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئے گی یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے اس طرح. یہ وکیل جو اس طرح کر کے کر رہے ہیں, یہ پورے باقی وکلا کو جو ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ان کے نمائندہ ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, نو, دا وکیل اندر سے کہیں گے سوری فار دیٹ, یو ہیو ڈن انف اینڈ انف از انف. ان کو فوری طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کلائنٹ کو کبھی اس کو اوپینین دیں, اس کی کیس کی ریپریزنٹیشن ٹرو کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ وکیل جو ہے وہ آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے اور اس کو عدالت کو انصاف کو لیٹ می سے لائک دیٹ کہ اس کو اسسٹ کرنا چاہیے. اور ججز کو یہ دیکھنا چاہیے, we have the best judges. Again I would say I've got great. ہم نے عدالت میں دیکھا ججز وکیلوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں, آنریبل چیف جسٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دلائل دیں, Yes, اور وکیل کہہ رہا ہوتا ہے in my opinion, not in his legal opinion, in my opinion, personal opinion سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. No, he should say کہ کیس کا میرٹ یہ ہے as per law, as per this, as per fact. Legal opinion. My opinion doesn't, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لا کے اندر. Let it be. بڑے سینئر وکیل یہ بات کرتے ہیں my opinion. 2 سینئر وکیل جو جتنے ہیں, please go back and learn how to assist the courts. Learn. I'm telling those lawyers, learn
to seek the justice from the justice for the sake of the justice. صرف نہیں میری اوپینین یہ ہے فلاں کی پیسے کی خاطر نظام عدل کو تباہ نہ کریں. ہم زیادہ اپنے ملک کو اب نظام عدل کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم بہت ہیں, لیٹ می ٹیل یو, ہم بہت ہیں, ہم آگے آ رہے ہیں, بڑی جلدی آگے آ رہے ہیں. اور سنس قاضی عیسیٰ فائز صاحب نے چیف جسٹس کا رول سنبھالا ہے, اب بہت ساری امیدیں ہر پاکستانی کی عدالت عظمیٰ سے وابستہ ہو گئی ہیں کہ اب کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے, جوڈیشل ریفارمز آنے والی ہے, کیونکہ ہم نے لائیو براڈ کاسٹ دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا, اور بتایا جا رہا ہے اگلی سماعت پر بھی چانسز ہیں کہ اسے لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے. صدیق اپڈیٹ کریں پلیز. جی بالکل, پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس کو کیا گیا تھا, اور تو ہر سماعت اس کی لائیو ہوگی. دیکھیں ابھی امکانات ہیں کہ دوبارہ بھی اس کیس کی سماعت لائیو ہو سکتی ہے, اور پہلے بھی سماعت لائیو ہوئی, اور یہ بہت اہم کیس ہے کیونکہ اس سے بہت سی پولیٹیکل شخصیات کے معاملات جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رہتا ہے سپریم کورٹ سے, تو پھر میاں نواز شریف کے پاس جو ہے وہ پاناما کی ججمنٹ کے اوپر اپیل کا آپشن ہو جائے گا. پھر وہ اپیل کا آپشن اویل کریں گے, اور ہو سکتا ہے اپیل میں ان کے حق میں فیصلہ آ جائے. دوسرا اس میں پھر یہ ہے کہ بینچوں کی تشکیل جو ہے وہ چیف جسٹس اپنے بعد جو 2 ججز ہیں سینئر, ان سے مشاورت کے ساتھ بنائیں گے. پھر 184(3) کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا. پھر 184(3) کے کیسز میں اپیل کا آپشن جو ہے وہ دیا جائے گا. پھر وکیل چینج کرے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کیس ہے, لیکن پہلی جو سماعت تھی اس کی 18 سپٹمبر کو قاضی صاحب جو چیف جسٹس بنے, اور پہلے دن جو سماعت کی تھی اس دن تو قاضی صاحب کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکی تھی. 15 میں سے آپ یہ کہیں کہ 8 ججز کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں تھی, ورنہ وہ اس جو سٹے ہے اس کو واپس لینا چاہتے تھے, جو سٹے عمر رضا بندیال صاحب کی سربراہی میں 8 بینچ نے دیا تھا. تو اب کتنے جج ان سے اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ ججز کے سوال بہت انپورٹنٹ ہے جو پوری قوم نے دیکھے کہ ریٹروسپیکٹو اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں, 1947 سے آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ ایک نیا ڈورا باکس کھول رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس کے بڑے پاکستان کی عدالت, پاکستان کی سیاست میں بڑے اثرات ہوں گے. صدیق جان صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اختر شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ آن آور شو. اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ جب تک اس ملک کا نظام عدل صحیح نہیں ہوگا, ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ڈینائل میں رہنا چھوڑیں گے نہیں. جو آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ڈینائل جو ہے, تسلیم ہی نہیں کرنا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ جاتی کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.